ذاتی نام اللہ کا ایک ہی ہے، یا اگر کوئی دوسرا نام ہے تو الرحمن ہے، دو ہی نام ہے، اللہ اور الرحمن۔ باقی سب جو صفاتی نام ہے نا، ان کے اگینسٹ جب آپ ان کے تراجم دوسری لینگویجز میں کرتے ہیں نا تو اس کے لیے پھر ٹرم ڈیوائز ہو جاتی ہے، وہ اسماء و صفات کا مسئلہ نہیں بنتا۔ رہ گیا نام خود سے بنانا، وہ تو سر پھر آپ عربی میں بھی نہیں بنا سکتے، یہ بھی پکی ہے۔ اگر خالی عربی کا مسئلہ ہوتا تو المنتقم نام آپ اللہ کا بنا لیتے، عربی میں نہیں بناتے۔ ہاں، انتقام لینے والا، انتقام لینا، یہ ایک صفت ہے، لیکن اس کے اگینسٹ اللہ کا ہم نام ڈیوائز نہیں کرتے۔ اللہ کے وہی نام ڈیوائز کریں جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیے، اور وہ دوسری زبانوں کے اندر آپ اس میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اس کو کوئی جھگڑا نہیں۔ اس میں میری ویڈیو بھی ہے کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے لیے وہ حضور کا لفظ استعمال کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، اس کے اوپر بھی کئی اہل حدیث نے فتویٰ لیجیے، حضور کا تو مطلب ہے وہاں موجود، یار اندازہ کرو۔ یہ ایک ریسپیکٹیبل ورڈ ہے جو آپ کسی سینئر کو دیتے ہیں۔ غلام پرویز والا کام تو نہ کریں کہ ڈکشنری میں آپ روٹ ورڈ کی طرف چلے جائیں، روٹ ورڈ کی طرف نہیں چاہا جاتا، بلکہ جو اسٹیبلش اس کا معنی ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے مستعمل، استعمال ہونے والا۔ آج کی ڈیٹ میں شوربے کا مطلب کیا ہے؟ کھانے پینے میں گوشت کا شوربہ یا آلو مٹر کا شوربہ، لیکن ڈکشنری میں اس کا روٹ ورڈ ہے شور، کہتے ہیں نمک کو، با کہتے ہیں پانی کو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نمک والا پانی۔ تو اب کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ کوئی شخص شوربے کو نمک والا پانی کہنا شروع کر دے۔ یہی کام غلام پرویز نے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلام پرویز جو ہے وہ منکرین احادیث تھا، نہیں سر، وہ قرآن کا منکر تھا، اس کے عقیدوں میں کفر ہے، اس نے قرآن کی تحریف کی ہے، اس نے قرآن پاک میں انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے کے لیے قرآن پاک کے الفاظ کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کے لیے اپنی ڈکشنری الگ سے لکھی ہے۔ اس کے اوپر ایک جاوید احمد غامدی صاحب نے پورا لیکچر دیا ہے، فکر پرویز کی خرابی، 1989 کا ان کا لیکچر ہے، وہ ہم نے بھی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کیا تھا، وہ کتابی شکل میں بھی آ چکا ہے، آلموسٹ 1 گھنٹے کا، وہ دیکھنے والا ہے۔ اس میں انہوں نے بڑی زبردست مثال دی تھی کہ اگر شخص کوئی یہ کہے، کراچی میں تو آپ کو پتا ہے بڑے لوگ شوق سے بریانی کھاتے ہیں، کیوں جی مدثر بھائی؟ کھاتے ہیں نا شوق سے، وہ اسٹوڈنٹ بریانی بڑی مشہور ہے وہاں کی۔ میں کراچی اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں گیا نا، تو وہ ساتھ وہ ٹوٹیاں بھی لا کے رکھ دیتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی نا مٹی کی نا، اس کے اندر کھیر ہوتی ہے۔ اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کھیر کا ادھر کیا کام ہے؟ وہ جناب جب آپ وہ خطرناک قسم کی بریانی کھاتے ہیں نا، اور آپ کی کانپیں ٹانگتی ہیں نا جب اس کو کھانے کے بعد، تو آپ کہتے ہیں کوئی میٹھی چیز میں اپنی زبان پہ رکھوں، اتنی تیز نمک مرچ ہوتا ہے اس بریانی کے اندر۔ اے تھوڑی بریانی تو شاہی نہیں ہے، جتنی نمک مرچ انہوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یار یہ انہوں نے جو کھیر والی جو ساتھ رکھی اس لیے رکھی ہوئی ہے، تو وہ انسان کو وہاں جا کے پتا چلتا ہے۔ اور عام آدمی جو اتنا نمک مرچ کا عادی نہیں ہوتا، اس کو تو پھر آگ لگتی ہے نا۔ تو اب مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص بریانی کھانے کے بعد یہ کہے کہ جب سے میں نے کراچی کی بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، تو کیا کوئی بیوقوف آدمی بھی اس آگ کا مطلب فائر لے گا؟ لیکن غلام پرویز دجال نے یہی حرکت کی ہے، یہی کھلواڑ کیا ہے قرآن کے ساتھ۔ وادی نمل کا ذکر آیا، اس نے نمل کا مطلب ہی جو ہے نا وہ اس نے کہہ دیا کہ ایک ملکہ، وہ جو ملکہ چیونٹیوں کی ملکہ تھی نا، اس نے نمل کا مطلب ہی چینج کر کے اس کا کہا جی اس ملکہ کا نام نملہ تھا، اور عربی میں کوئی اس کا اسلوب ہی نہیں بنتا، کیونکہ اس نے معجزہ نہیں ماننا تھا نا کہ چیونٹیاں گفتگو کر سکتی ہیں اور ایک پیغمبر کو اللہ سنا سکتا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اس نے چیونٹیوں بھی ختم کر دی۔ اور وہ جو آتا ہے نا کہ سلیمان کے لشکر میں جو ہے وہ جنات بھی تھے، اور تو اس سے ان کا یہ جنات سے مراد وحشی قبائل ہے، جیسے ہم اپنی عام لینگویج میں بھی کسی کو کہہ دیتے ہیں نا، اس طرح اس نے کر کے ہر بات کی تعویل کی۔ وہی جو بریانی سے آگ لگتی ہے، یہ فائر نہیں ہے۔ اگر کوئی کہ یہ فائر ہے تو اسے سمجھایا جائے گا بھائی یہ عرف عام میں بات ہے، اس لیے قرآن میں بار بار آیا، قرآن کو ہم نے عربی مبین میں
جو عرب کے رہنے والے بادیہ نشین لوگ ہیں ان کی لنگوسٹک میں نازل کیا ہے. جو معنی عربی کا عرب کے رہنے والے لوگ لیتے ہیں، جس طرح اردو زبان کے اندر جو معنی ہم اردو دان لیتے ہیں وہی باہر کے لوگوں کو لینا ہوگا. شوربے کا مطلب نمک والا پانی نہیں لینا ہوگا. اور بریانی کی جو کھانے کے بعد سینے پہ آگ لگتی ہے اس سے مراد لکڑیوں والی آگ نہیں لینی ہوگی. اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایک بیسک بات، کامن سینس، لیکن وہ کامن نہیں ہے. لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے.